الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ دو میں سے کسی ایک جذبے کے تحت کرتا ہے۔ یا تو وہ کام طبعی شوق کی وجہ سے کرتا ہے یا وہ کام عقلی خوف کے تحت کرتا ہے۔ گویا کہ دو جذبے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایسے رکھے ہیں، ان میں سے کسی ایک جذبے کے تحت وہ دنیا کے اندر کام کرتا نظر آتا ہے۔ یا تو وہ کام طبعی شوق کے ساتھ، اپنی طبیعت کے شوق کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور یا پھر عقلی خوف کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی جذبہ نہیں ہے جس جذبے کے تحت وہ کوئی کام کرتا ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا جذبہ دکھائی دیتا ہے تو ان دونوں جذبوں میں سے کسی ایک جذبے کی برانچ اور شاخ تو ہو سکتی ہے، لیکن مستقل کوئی جذبہ نہیں ہے۔ مستقل دو ہی جذبے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھے ہیں، یا تو طبیعت کے شوق کی وجہ سے اس کام کو انجام دیتا ہے یا عقلی خوف کی وجہ سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اور کام بھلے دنیا کا ہو، بھلے دین کا ہو، بھلے انفرادی حیثیت کا کام ہو، بھلے اجتماعی حیثیت کا کام ہو، کسی بھی قسم کا کام ہوگا وہ انسان ان دو جذبوں میں سے کسی ایک جذبے کے تحت کرتا نظر آتا ہے۔ اور کام جو دنیا کے اندر انسان کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض کام تو انسان کی فطری خواہشات ہیں، ان فطری خواہشات کے جو کام ہیں ان کو انسان انجام دیتا نظر آتا ہے، یا دوسرے وہ کام ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں، ان بنیادی ضروریات کو یہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فطری خواہشات ہوں یا بنیادی ضروریات ہوں، ان دونوں میں سے کسی بھی قسم کا کام ہو، انسان جب کرتا ہے تو یا تو شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو فطری خواہشات کے کام ہیں ان کاموں کو انسان طبعی شوق کی وجہ سے کرتا ہے، وہاں کسی قسم کی عقلی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی اپنی طبیعت کا شوق ہوتا ہے، وہ ان فطری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ مثلا کھانا پینا ہے، کھانا پینا انسان کی فطری خواہش ہے۔ اب کھانے کے لیے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کھانا ہے، لہذا اپنی طبعی شوق کی وجہ سے وہ کھاتا نظر آتا ہے۔ پیاس کے وقت پینا ہے
تو پیاس لگتی ہے تو اپنے فطری جذبے کے تحت وہ تبھی شوق کے ساتھ وہ پانی پیتا ہے، کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پانی پیو۔ اسی طریقے سے نیند لیتا ہے تو نیند انسان کی فطری خواہش ہے، تو اس فطری خواہش کے لیے تبھی شوق کے ساتھ وہ نیند لیتا ہے، وہ کسی خارجی دباؤ کی بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جنسی خواہشات ہیں تو جنسی خواہشات کو تبھی شوق کے ساتھ خود پورا کرتا نظر آتا ہے، اس پر کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ فطری خواہشات جتنی بھی ہوں گی وہ تمام کی تمام انسان اپنے طبی شوق کے ساتھ کرتا نظر آتا ہے۔ اور دوسرے کام بنیادی ضروریات ہیں، ان بنیادی ضروریات کو انسان عقلی خوف کے ساتھ کرتا نظر آتا ہے۔ مثلا بیمار ہو گیا، اب بیمار آدمی کو دوا کھانی ہے یا بیمار کو آپریشن کروانا ہے، تو بیمار جو دوائی کھاتا ہے وہ طبی شوق کے ساتھ نہیں کھاتا بلکہ عقلی خوف کے ساتھ کھاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دوا نہیں کھاؤں گا تو کہیں میری بیماری بڑھ نہ جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں معذور نہ ہو جاؤں، تو یہ عقلی خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوا کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپریشن کے لیے ویسے تیار نہیں ہوتا، طبی شوق کے ساتھ کوئی آپریشن کرانے کو تیار نہیں، لیکن عقلی خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ اگر مجھے آپریٹ نہ کروایا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا، میری ہلاکت کا باعث ہو گیا، خدا نخواستہ یہ کینسر ہے، یہ کینسر آپریٹ کر کے نکالا نہ گیا تو لائف ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو عقلی خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو عقلی خوف کی وجہ سے آپریشن کرانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ بنیادی ضروریات یہ عقلی خوف کے تحت انسان کرتا ہے، اور فطری خواہشات یہ طبی شوق کے ساتھ انسان پورا کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی امور اور کام انجام دیتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک عادات ہیں اور دوسرے عبادات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ایک ایسا لائحہ عمل انسانیت کو دے دیا، ایک ایسا دستور حیات انسانیت کو دے دیا تاکہ اس طبی شوق جو ہے اس طبی شوق کی حدود متعین ہو جائیں، عقلی خوف جو ہے اس عقلی خوف کی حدود متعین ہو جائیں اور اس کی تعلیم و تربیت ہو جائے، کیونکہ اگر اس جذبوں کی اگر حد بندی نہیں ہوگی تو انسان اگر اپنے جذبے کے تحت اس پہ عمل کرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جائے، اور حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے ہٹ کر وہ کام کرتا نظر آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، جنہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان چیزوں کی حد بندی کر دی ہے۔ جو تمہاری فطری خواہشات ہیں ان کو شوق سے جو تم پورا کرتے ہو اس کی یہ حدود ہیں، اور اسی طریقے سے جو تمہاری بنیادی ضروریات ہیں ان کو جو تم پورا کرتے ہو خوف کی وجہ سے تو اس کی یہ حدود ہیں۔ تو گویا کہ حد بندی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے متعین کر دی، اور ایک مومن صادق ان حدود کے اندر رہ کر جب ان فطری خواہشات کو پورا کرتا ہے، اسی طریقے سے بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو دنیا میں چلتا پھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عبادات کو انسان جو ہے وہ اپنے طبی شوق کے ساتھ پورا کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو عبادات کو اپنے طبی شوق کے تحت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تمام کی تمام یہ عبادات یہ طبی شوق کے ساتھ کوئی کرے یہ بہت کم ہیں۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین یا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات ہیں کہ جو اپنے طبی شوق کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے نظر آتے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو عقلی خوف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، قبر میں کیا جواب دیں گے، جہنم کی ہولناک آگ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو عقلی خوف ہے یہ انسانوں پر چونکہ طاری ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کبھی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اور کبھی روزہ رکھتے نظر آتے ہیں۔ تو اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جو عقلی خوف کے تحت ان عبادات کو کرتی ہے، لیکن عام طور پہ یہی لوگ جو خوف کے تحت یہ چیزیں کریں گے، کیونکہ انسان کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ یہ شوق سے زیادہ خوف کا اثر لیتا ہے۔
انسان کو جنت کا شوق دلائیں تو آج سوچتا ہے یار ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہی لائف گزر رہی ہے بھائی صحیح ہے، لیکن جہنم کا خوف دلائیں کہ بھائی جہنم میں ہولناک آگ، وہاں جلیں گے، جلدیں بدل بدل کے جلائی جائیں گی، وہاں ازدے اور سانپ بچھو ہوں گے، تو یہ خوف جو اس کو یہ روکتا ہے کسی گناہ سے، یہ خوف اس کو مجبور کرتا ہے کسی عبادت پہ، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ خوف کا اثر زیادہ لیتا ہے، شوق کا اثر اس سے زیادہ نہیں لیتا، وہ سوچتے ہیں یار دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ تبھی اکثریت لوگوں کی وہ ہے کہ جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہیں۔ مثلا روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت بنایا ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطری خواہش کو توڑ دیتا ہے، کھانا انسان کی فطرت ہے یہ اس کو توڑ دیتا ہے، پینا انسان کی فطرت ہے یہ اس کا انکار کر دیتا ہے، جنسی خواہش انسان کی فطرت ہے یہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اپنی فطرت پر یہ ہتھوڑے چلاتا ہے، مجاہدات ریاضت کے ہتھوڑے چلاتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوف، کیونکہ روزے کا دوسرا نام خوف ہے، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے بھی اگر میں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا، کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف اس کو تنہائیوں میں پہرے لگا دیتا ہے۔ میاں بیوی چار دیواری کے اندر کتنے معاملات میں کمپرومائز کر جاتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی کمپرومائز نہیں کرتی، نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اگر ایسی غلطی ہو گئی تو علماء اکرام مفتیان اعظام کے پاس جا کے اس کا حل پوچھتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہے، اس لیے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں شرمندہ ہو جائیں۔ تو دیکھو روزہ خالص ایک خوف ہے، اس خوف کے تحت انسان جو اس کو کرتا نظر آتا ہے، ورنہ فطری خواہشوں کو انسان قربان کرے کسی طبی شوق کے تحت، یہ خاص اولیاء کاملین مقبولان الہی کو اللہ تبارک و تعالی شان عطا کر دیتے ہیں، لیکن عام مومنین کی ہماری اور تمہاری حالت یہی ہے کہ وہ انسان عقلی خوف کے تحت عبادت کو کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ مختلف عبادات کرتا ہے، اور ان عبادات میں اس قربانی کی عبادت ہے، جو بقرہ عید، عید الاضحیٰ آپ کے قریب آ رہی قربانی کی عبادت۔ اب یہ قربانی کی عبادت جو انسان کرتا ہے یہ طبی شوق کے تحت کرتا ہے یا عقلی خوف کے تحت کرتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طبی شوق کے تحت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کی عبادت پیدا اس لیے کی ہے تاکہ انسان اس قربانی کی عبادت کو طبی شوق کے ساتھ انجام دے، طبی شوق کے ساتھ انجام دے، اپنے ہاتھ سے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ذبح کرے۔ جب اپنے طبی شوق کے ساتھ قربانی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہی نوعیت اس قربانی کی رکھی، کیونکہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربت حاصل کرنا، ایک ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب ہو جائے۔ اور انسان جانور ذبح کرتا ہے، نقدی پیسے نہیں بانٹتا ہے، نقدی کپڑے نہیں دیتا ہے، کوئی اور جنس نہیں بانٹتا، ہاں قربانی جانور ہی ذبح کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو جانور ذبح ہی کرنے کے اندر منحصر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس قربانی کی عبادت کو جو تم پیش کرو تو یہ عقلی خوف کے ساتھ پیش نہ کرو، اس لیے کہ خوف کے ساتھ اگر قربانی دی تو کیا قربانی دی؟ قربانی تو شوق کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اپنے شوق کے ساتھ جب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری شوق کی ایسی قدر کریں گے کہ خون کے قطرے زمین پر گریں گے نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے قربانی کی عبادت کو یہ چونکہ طبی شوق کے تحت کروانا مقصود، اور طبی شوق کے ساتھ میں نے بتایا اولیاء کاملین عبادات کو انجام دیتے ہیں، لیکن قربانی کی جب عبادت آتی ہے ایک عام مومن مسلمان بھی اس طبی شوق کے ساتھ اس قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بندہ اولیاء کاملین کے اس مقام میں پہنچ جاتا ہے، ان کی صفوں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں عقلی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قرب پا جاتا ہے، قربانی کی حالت میں ایک عام مومن بندہ بھی جانور ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے مقبولان الہی کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا ایک ضابطہ ہے۔ آج کل تو منڈی سے جا کر جانور لایا اور ذبح کر دیا، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جانور آپ اپنے گھر میں پالیں، اپنے گھر میں دمبا پالیں،
اپنے گھر میں بکری پالیں، اپنے گھر کے اندر بھینس گائے پالیں اور اس کی خدمت کریں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کو دانہ کھلائیں، اور اس کے ساتھ تمہاری ایک ایسی انس محبت پیدا ہو جائے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، جو جانور پالتے ہیں، ان سے پوچھو، ان کو اپنے جانوروں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں اس نے داستان عشق جو دہرانی ہے یہ وہ اولاد والی قربانی کو دہرانا ہے، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کی تھی، اور اپنے چہتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، اور صرف اس لیے کہ اللہ میں اپنے اس بیٹوں کو جو قربان کرنا ہو، اس بیٹوں کو میں تیری رضا و خوشنودی کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے اس کی نقل کر کے اس اولاد کی قربانی کی داستان دہرانی تھی، اس لیے شریعت نے اصول بنا دیا کہ جانور جب تم ذبح کرو تو ظاہر ہے کہ جانوروں کو پہلے پالو، اپنے گھر میں رکھو، جب اس کے ساتھ انس ہوگی اس کو دانہ دیتے ہیں، اس کو چارہ دیتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس گائے کے ساتھ آپ کو پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ خاص معصومیت وہ آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کہ ایک بات یاد رکھو، جتنے بھی حلال جانور کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ حلال کر رکھی ہے، آپ اگر غور سے ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی معصومیت ہے، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی ایک خاص کی بھول پن ہے، وہ معصومیت اور بھول پن جو ہے وہ انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب اس کو آپ نے خود پالا ہو، خود آپ نے اس کو نہلایا دھلایا ہو، خود آپ نے صبح سویرے اٹھ کو چارہ اور دانہ کھلایا ہو، تو آپ کو اس کے ساتھ کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان اپنے بچے کے ساتھ صبح شام اس کی جب خدمت کرتا ہے اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جانور کے ساتھ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ بمنزل اولاد کے وہ جانور بن گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی دن کے اندر اس جانوروں کو جب اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اس کا کلیجہ اسی طرح کٹتا ہے جیسے کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور ذبح کرنے پر اس کو اجر و ثواب ویسا عطا کرتے ہیں جیسے اس نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا ذبح کرنے کے لٹا دیا اور اس کو چھری پھیری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدر کی اور فرمایا کہ بس تیرا یہ جذبہ ہمیں دیکھنا تھا، تیرا جذبہ ہم نے قبول کر لیا، اور اس کی جگہ پر جنت سے دمبا آ گیا، جنت کا دمبا ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس بتا دیا کہ اے ابراہیم، آج اسماعیل کی جگہ پر دمبا جو تو نے ذبح کیا ہے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں ایسے لکھ لیا ہے جیسے تو نے اسماعیل کی قربانی پیش کر دی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ سنت ابراہیم میں جو آج تک قیامت تک چلتی رہے گی اہل اسلام کے اندر، وہاں بھی جب ہم جانوروں کو ذبح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اجر و ثواب دیتے ہیں جیسے اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو کتنا بڑا عمل! اور آپ جانتے قربانی شوق کے ساتھ ہی ہوتی ہے، خوف کے ساتھ قربانی کیا قربانی؟ شوق کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ جانور جب ذبح کرو شوق و ذوق کے ساتھ، تبھی اس کی شرائط متعین کر دی۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، پورا جوان ہونا چاہیے، اس کا رنگ روپ ہونا چاہیے، جتنا فربا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری شاید اسی لگائی، اسے جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق محبت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، یعنی اپنے محبوب حقیقی کے حضور میں سب سے بہترین مال پیش کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے سب سے قیمتی اور اچھی چیز لا کے پیش کرتے ہیں۔ برانڈ نیم پرفیوم اس کو پیش کر رہے ہیں، برانڈ نیم جوتا اس کو پیش کر رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی جتنی استطاعت بلکہ استطاعت سے بڑھ کر اس محبوب کو دیتے ہیں تاکہ محبوب اس کو لے خوش ہو جائے، بس اس کی مسرت اور خوشی پر آپ نہال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مومن صادق کا محبوب حقیقی بن جاتا ہے، اب اس کے سامنے جب جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تو اس جانور کو بھی سب سے زیادہ صحت مند، خوبصورت، فربا، تکڑا جانور وہ اللہ کے راستے میں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا جانور صحت مند، خوبصورت، فربا، جوان ہونا چاہیے۔ تو آج کل چونکہ رواج نہیں رہا، آج تو منڈی سے لیا جانور خریدا اور ذبح کر دیا، اس بیچارے کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ امریکہ والے تو یہاں سے پیسے بھیج دیتے ہیں، پیسے بھیج دیے جی پاکستان کے اندر ذبح کر دو یار، انڈیا میں ذبح کر دو بھائی، یا بنگلہ دیش میں 2 قربانیاں کر دو، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔
وہ جو خاص جذبہ وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگ امریکہ کے اندر بھی ایک آدھ قربانی ضرور کیا کریں، ایک آدھ بکرا ضرور ذبح کیا کریں، اور اس کے ساتھ اگر پہلے سے کچھ دن پال سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اور تبھی بہت سی اولیاء کاملین کی عادت تھی، وہ عید الفطر سے کوئی جانور خرید لیتے تھے۔ عید الفطر سے آپ زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پورا سال نہیں پال سکتے، لیکن عید الفطر کے بعد آپ ایک جانور خرید لیں، ایک دمبا خرید لیں، ایک مینڈا خرید لیں، کوئی گائے خرید لیں، کوئی بچیا خرید لیں، تو گویا کہ آپ نے عید الفطر میں خریدی ہے، اب 2 مہینے آپ اس کی خدمت کریں، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، اس کے اوپر رنگ روپ لگائیں، سجائیں بنائیں۔ تو سجا بنا کے 2 مہینے جب آپ اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا، صبح کو چارے کھلانے جا رہے ہیں، شام کو اس کو ٹہلانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو نہلا رہے ہیں، ایک محبت آپ کو 2 مہینے میں پیدا ہو گئی۔ اب 2 مہینے کے بعد جب بقرعید کے دن آپ ذبح کرنے بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کلیجہ نکال کے اللہ کو پیش کر دیا۔ اور اللہ کو آپ کلیجہ نکال کے جب پیش کریں گے تو اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ ناقدرہ نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑوں کی طرح ناقدرہ نہیں ہے، دنیا کی سخیوں کی طرح ناقدرہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کلیجہ پیش کرنا تمہارا کام ہے، اس کو قبول کرے تمہیں سینے سے لگانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہ شوق، تو یہ عبادت شوق کی عبادت ہے، یہ قربانی کی عبادت شوق کی عبادت ہے۔ جتنا شوق کے ساتھ انسان اس کو کرے گا اور جتنا زیادہ اس کے لیے انسان جو ہے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، وہ جذبات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بتا دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے قربانیاں کرنے والے سن لو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہاری قربانیوں کو گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کو خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے اندر کے جذبات اور تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ کیونکہ تم نے جانور ذبح کیا، جانور تو یہیں رہ گیا، اس کے تم نے 3 حصے بنا دیے، ایک حصہ خود کھایا، ایک اپنے عزیز و اقارب کو دے دیا، ایک غربا کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا، تو سارا تو آپ کے اندر ہی رہا، گوشت خون آپ ہی کے پاس رہا، اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچا۔ اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ یہ قربانی کا جو جذبہ تھا، یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، اور جذبہ جب سچائی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے کی قدر کر کے آپ کو اپنی قربت عطا کر دیتے ہیں۔ تبھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بقرہ عید کے ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی عمل ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا ہے۔ احراق دم یعنی جانور کا خون بہانا ہے، چھری سے جانور کا خون آپ بہا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کر رہے ہیں، فرمایا خون بہانے سے بڑا عمل 3 دن میں کوئی عمل ہے ہی نہیں، سب سے بڑا عمل۔ اور ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا عالم کیا ہوتا ہے، بس ان 3 دنوں میں جھولی پھیلاؤ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ غیب کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، پورے عالم کے اندر قربانیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں وہاں حاجی عاشقان خدا وہاں پہنچ کر وہ قربانیاں کر رہے ہیں، پورے عالم کے اندر جانور ذبح ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اس وقت کوئی بھی محروم نہیں کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ قربانی، اس قربانی کو پورے شوق اور جذبے کے ساتھ ابھی سے کرنے کی تیاری باندھو کہ اللہ یہ قربانی اپنے شوق کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تبھی خوف کے ساتھ نہیں کہ یار اگر قربانی نہیں کی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، یار اگر یہ سوچ کے قربانی کی تو کیا قربانی کی، مجبوری کی قربانی کیا قربانی، ہاں شوق محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق محبت سے جب قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے ایک مرتبہ جو شعیب علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی بھیجی ماں حاضل بکا، اے شعیب یہ کیسا رونا ہے، کیوں روتا ہے؟ شوقن الی الجنتی اشوقن الی الجنتی او خوفن الی النار، کیا جنت کے شوق میں روتا ہے تو یا جہنم کے خوف سے روتا ہے؟ کس وجہ سے روتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ بات کر رہے ہیں، وہی آ رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو میں جنت کے شوق سے رو رہا ہوں اور نہ میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، میں تو آپ سے ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔
آپ سے ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں کہ جس نے دنیا کے اندر جس نے اپنے اتنی نعمتیں عطا کی اور عبادتوں کی ایسی لذت دی اور سجدوں کا ایسا سرور جس نے عطا کیا ہے، کب وہ وقت آئے کہ میں اس محبوب کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھوں گا؟ میں تو اس شوق میں رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شعیب تیرے اگر ملاقات کے شوق کا یہ عالم ہے تو بس آج میں نے تیری اس جذبے کو قبول کر لیا، تو جنت کے اندر انشاءاللہ آئے گا اور تو میرا دیدار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ دیکھیے، تو شوق جب بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی قدردان ہے کہ اگر خوف کی وجہ سے بھی عبادت بندہ پیش کرے تو اللہ اس کی بھی ناقدری نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تبھی قرآن میں اعلان کر دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف کیا اس نے، وَنَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ تو گویا کہ اللہ کے خوف کی بھی قدر ہے، خوف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خوف کی بھی قدر ہے۔ فرمایا خوف کے ساتھ ہی بھلے تم میری عبادت کرو، شوق کے ساتھ عبادت کرنا تو اونچے لوگوں کا کام ہے، لیکن تم خوف کے ساتھ ہی اگر تم میری طرف بڑھو گے تو میں تمہارے خوف کی قدر ایسی کروں گا، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن خوف کے ساتھ تم میری طرف بڑھو تو صحیح۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اللہ کے خوف سے رویا اور ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھوں کے اندر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آنسو کے ذریعے سے اس کی جہنم کو بجھا دیتے۔ تو اللہ کے خوف کی بھی قدر دیکھو کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف پر بھی اس کو جنت کی بشارت دے دیتے۔ تبھی حضرت حنظلہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے، سبحان اللہ حنظلہ تو کیا کہتا ہے کہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتا ہوں تو دنیا سے دل کٹ کے آخرت کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل فگار، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور ایمان سے جو سینہ بھر جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، دکان دفتر میں لگ جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ نبی کے سامنے کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر جاتے کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، کیونکہ الگ الگ ہے کیفیتیں تو منافق کی ہوتی ہیں۔ دیکھو ان صحابہ اکرام کو اپنے اوپر ہر وقت خوف طاری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اچھا یار یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے، چلو یار رسول اللہ کے پاس جا کے پوچھتے۔ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا اوہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو سیف ہیں، تمہیں پرابلم ہے، پر آج یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ کہا نہیں، ہم بھی تو اسی مرض کے ہم بھی مریض ہیں، ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی، چلو رسول اللہ سے پوچھتے۔ اب جیسے دربار میں داخل ہوئے، نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ حنظلہ تو کیا کہتا ہے؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا ویسے رسول اللہ فرمایا سبحان اللہ کیا ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھتے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن گھروں میں جاتے تو کیفیت بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ آپ فرمایا کہ نہیں تو منافق نہیں ہوا، ساتن فساتن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں فطرت ہے کہ اسی طریقے سے کیفیت رکھتا ہے۔ میرے پاس کیفیت تمہیں الگ ہو جاتی ہے، زود فی دنیا تم پہ طاری ہو جاتا ہے، آخرت کو تم دیکھتے ہو، گھروں میں جاتے ہو، وہاں گھر کے ماحول کے ساتھ ایک محبت انس ہو جاتی ہے تاکہ ان کے حقوق و فرائض تم ادا کر سکو۔ اگر وہی کیفیت رہے جو میرے پاس تمہاری رہتی ہے، گھروں اور تمہارے دفتروں دکانوں اور زراعت میں یہی کیفیت رہے گی، تو فرمایا پھر تو تمہاری حالت یہ ہوگی تم اپنے گریبان پھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ گے، پھر دنیا کے حقوق کو ادا نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے دونوں کیفیت رکھی ہیں، لیکن دونوں کیفیت ایمانی کیفیت ہیں۔ دیکھو لیکن صحابہ اکرام کی حالت دیکھو، ان پر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ یار کہیں اللہ کے سامنے پوچھنا ہو جائے۔ بھائی یہ جو خوف ہے، بس اسی خوف پر اللہ تبارک و تعالی نواز دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحم اللہ تعالی جا رہی ہیں، ایک شخص کو دیکھا وہ گوشت کھا رہا ہے، بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ اب مرغ بھنا ہوا کھا رہا تو آپ دیکھ کے رونے لگی، ہزاروں قطار رونے لگی۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید بھوکی ہیں، یہ بھی کھانا چاہتی، تو اس نے صلح مار لی کہ آپ بھی کھانا چاہتی؟ کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتی، مجھے اس بات نے رلا دیا کہ یہ جو مرغ ہے
اس کو تو ہم نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو آگ مار دیا، مارنے کے بعد آگ میں اس کو بھونا اور بھون کے ہم نے کھایا ہے، تو مجھے آخرت یاد آ گئی یہ سن کے کہ جہنم کی آگ کے اندر ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے اندر جب بھونیں گے تو ہمیں مارے بغیر بھونیں گے، ہمیں ذبح کر کے ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم اس میں مر بھی نہیں پائیں گے اور اسی حال میں آگ کے اندر ہم بھونتے رہیں گے۔ تو مجھے آخرت کا وہ منظر جہنم کا یاد آ گیا جس نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس کو کہتے عقل معاد، کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر آخرت کا نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ بھئی یہی فرق ہوتا ہے ہماری آنکھ میں اور اولیاء کاملین کی آنکھ میں۔ اولیاء اللہ دنیا کے معاملوں کو دیکھ کر آخرت کا نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یار یہاں جس طریقے مرغ مسلم بھنے جا رہے ہیں اور ہم مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، اور کھاتے ہوئے ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا، ہم تو کھاتے ہیں چسکے لے لے کے کھاتے ہیں، یار واہ کیا مسالہ ڈالا بھئی، باربیکیو مزہ آ گیا بھئی۔ اور آج کل تو سمر ہے، باربیکیو کا دور ہے، مرغے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اس کی تھائی رگڑے جا رہے ہیں، اور کبھی خیال نہیں آتا یہ جس طریقے سے آگ میں بھونے جا رہے ہیں کل روز قیامت میں ہمیں بھی اس کو بھونا جائے گا، اسی طرح بھونا جائے گا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رضا کو لے کے چلتے رہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ اپنی عادت پوری کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عادت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ انسان اس نیت سے کھانے کے لیے بیٹھے کہ یا اللہ یہ تیرا امر ہے، ہم اپنے جان کا حق ادا کر رہے ہیں، توانائی آئے گی، تیری نماز پڑھیں گے، تیرے روزے رکھیں گے، تیرے مخلوق کی خدمت کریں گے، تو گویا کہ عبادت کی نیت کر کے جب کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس توانائی کو آپ کے لیے عبادت بنا دیتے ہیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کھانا پینا بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، پینا بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، رہنا سہنا بنایا جا سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو انسان عبادت بنا سکتا ہے، لیکن جذبہ کیا ہو؟ جذبہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا، سب سے حسین قصہ قرآن کریم کا۔ اللہ اکبر، اس کے حسن و جمال کی کیفیت کا عالم کیا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے، 7 دروازے عبور کرنے کے بعد گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور راودته التي هو في بيتها نفسی، پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے قال حیت لک آ۔ اب یوسف علیہ السلام کس حال میں ہے؟ سب طرف دروازے بند ہیں، تالا لگا ہوا ہے دروازے میں، اور 7 دروازے ہیں، تنہائی کا ماحول ہے، جوان خوبصورت ہیں، حسین عورت ان کے سامنے ہے، وہ بھی عزیز میں وزیر اعظم کی بیوی ہے، اور ماحول سارا سازگار ہے۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کیا کیا؟ اس کہنے سے پہلے اسے ایک کپڑا ایک بت کے اوپر ڈھک دیا، بت کے اوپر کپڑا ڈھکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈھکا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے ڈھکا کہ یہ بت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود ہے، میں اپنے معبود کے سامنے ایسا عمل کروں، اس لیے مجھے اس معبود سے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈھک دیا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے اس بے جان معبود سے اتنا گھبراتی ڈرتی ہے، اس کا تجھے خوف ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ، پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں پھر پناہ لیتا ہوں، ان ربی احسن مثوایا، تیرا جو شوہر ہے وہ میرا مربی ہے، مجھے اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اپنے محسن کی بیوی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑے ہیں، حالانکہ وہاں تالا لگا ہوا ہے، دیوار دروازہ برابر ہے، لیکن یہ سوچ کے اللہ دروازے کی طرف جانا میرا کام ہے، کھولنا تیرا کام ہے، بچانا تیرا کام ہے، بچنے کی کوشش میرا کام ہے، یہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑے ہیں، تالے ٹوٹتے چلے گئے ہیں، اور 7 دروازوں سے یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف کر کے آپ گناہ سے بچنے کی کوشش تو کریں کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بت کے سامنے ایک بت پر شرما کے گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو ڈھکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمارا خدا تو کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، بلکہ اسے تو کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تم کسی دوسرے کو جو کیا کہو گے اس کے کانوں تک تمہاری بات کیا پہنچے گی، سب سے پہلے میرے پاس پہنچتی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تم کسی گناہ کی دعوت کسی کو دو گے، تمہاری آواز جب اس کے کانوں پہ پہنچے گی، لیکن میں نے تمہاری آواز پہلے سن لی ہے۔ جب یہ سوچ رہے کہ خدا یہاں بیٹھا سن رہا ہے، ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، کسی کی عزت دری کر رہے ہیں، کسی کو دعوت گناہ دے رہے ہیں، ہماری اس زبان کی آواز ہم سوچتے کسی نے سنا نہیں، اللہ کہتا ہے میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں نے سب سے پہلے سن لیا۔
اور جب اللہ سن لیتے ہیں تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہی مومن بندے کی شان ہے کہ اگر خوف بھی اپنے اوپر طاری کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے خوف کی قدر کرتا ہوں، اس خوف کی وجہ سے جب تم بچ جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت کا مزہ عطا کر دیتا ہوں اور آخرت میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے میرے دوست بزرگوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق کے ساتھ عبادتیں کرنے کا جذبہ پیدا کرو، لیکن کم از کم خوف کے ساتھ تو احکام پورے کرتے رہو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ نہ شوق محبت ہو نہ خوف عذاب ہو، دونوں کیفیت سے ہم جب عاری ہو جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جس میں نہ شوق محبت ہوتا ہے نہ خوف عذاب ہوتا ہے وہ تو منافقوں کی فہرست میں چلا جاتا ہے، وہ تو کفار و مشرکین ہیں جن میں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا شوق ہے، نہ ان کے اندر جنت کا شوق ہے، نہ جہنم سے بچنے کا خوف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کفر شرک کی وادی کے اندر جب گر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان سے چین اور سکھ کو چھین لیتے ہیں، ان کے قلوب کو بے چین کر دیتے ہیں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ان قربانیوں کو شوق و ذوق کے ساتھ جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اتنی شوق و ذوق کے ساتھ قربانی پیش کریں کہ خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے بروکلن نیو یارک سے صوبیہ بی بی۔ صوبیہ بی بی نے یہ سپانسر کیا ہے۔ ہم صوبیہ بی بی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول و منظور فرمائے، اور یہ پیغام حق جو اس رحم ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر جو ہے صوبیہ بی بی کو عطا فرمائے۔ ان کی جو بھی جائز مقاصد ہیں، جو بھی ان کے جو ہے وہ جائز آرزو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آرزو کو پورا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی رحم ٹی وی کے ساتھ جن لوگوں کے جیسا بھی تعاون وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول منظور فرمائے۔ اسی طریقے لاہور سے، لاہور پاکستان سے راحت صاحبہ ہیں، راحت صاحبہ نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ظاہری باطنی ضروریات کو پورا فرمائے، اور جن کی جائز خواہشات ہیں ان کو، ان کے آل اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ Da 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 da.